آیت نمبر 205 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہونا۔ اس آیت میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ بھی داخل ہے کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرات کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت قرآن، دعا اور تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو۔ نیز ذکر اللہ صبح و شام کیا جائے۔ بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا، دونوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ان دونوں اوقات یعنی صبح اور شام ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا لکھا جائے گا، اور شام کے وقت انسان سوتا ہے اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے کہ ممکن ہے کہ سوتے میں ہی انتقال ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نفل پڑھنا ممنوع ہے، اس لیے ان وقتوں میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و طاعت میں مشغول رہے۔